اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اردو اور ہندی میں دنیا بھر کی کہانیوں کے ترجمے سننے کے لیے ہمارے نئے چینل ترجمہ کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ رفاقت حیات کی کہانی ہرے دروازے والا مکان۔ عقیل بیگ نے چلتی ہوئی بس سے اپنے سٹاپ پر چھلانگ لگائی اور شہر کی سب سے بڑی سڑک کو عبور کر کے مانڈلی والے سے اپنے برانڈ کا پیکٹ خریدا اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے اس نے اخباروں کے سٹال پر روز ناموں کی سرخیوں پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے بعد وہ گرد و پیش کی چیزوں کو غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس مختصر سے فاصلے کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو۔ گزرے ہوئے تمام عرصے میں صرف ٹھیلے والوں اور بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں کمی بیشی کے سوا کوئی خاص تغیر واقع نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی ہر بار یہاں سے گزرتے ہوئے وہ راستے کی چیزوں کو نگاہوں سے ایسے کریدتا اور ٹٹولتا جیسے کوئی اجنبی نئے شہر کے راستوں کی ٹوہ لیتا ہے۔ نہ جانے کیوں اس جگہ پہنچ کر اس کے معمولات کی تیز رفتاری غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے منتشر خیالات ذہن میں اپنے آپ صف بندی کر لیتے اور اس کا دل دھیمے پن سے دھڑکنے لگتا تھا۔ مچھلی فروش کے ٹھیلے پر اچٹتی نگاہ ڈال کر اٹھنے والی بسانت کی وجہ سے اس نے منہ پھیر لیا۔ اس نے میلی کچیلی زمین پر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے بھکاریوں کو دیکھا اور فوراً پہچان گیا۔ تیل سے چپڑے ہوئے سر اور کالی داڑھی والا بھکاری بالکل نیا تھا اور شاید صبح کے بعد کسی وقت آ کر یہاں بیٹھا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف کی پٹریوں کو ایک نظر دیکھا۔ چکنے اور نوکیلے پتھروں پر چمکتی ہوئی متوازی لکیریں بہت دور تک چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پٹریاں پھلانگتا ایک دھیمی اور دلفریب خوشبو کی لپٹ اس کے نتنوں میں داخل ہوئی۔ اس نے بے قراری سے مڑ کر دیکھا تو ذرا سی دوری پر سرمئی لباس پہنے ہوئے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ 2-3 لمحوں تک پلکیں جھپکاتا اسے دیکھتا رہا۔ پہلی نگاہ میں لڑکی کے حسن اور کشش کو محسوس کر کے وہ آہ بھر کے رہ گیا۔ شاید اس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ آنکھیں گہری اور چمکدار تھیں جبکہ سرخ اور گندمی چہرے کے سارے نقوش متناسب تھے۔ آدھے آستینوں والی قمیض سے نکلتی اس کے بازوؤں کی برہنگی میں عجیب گداز پن تھا جس کے احساس سے اس کے جسم کے خفیہ تار جھنجھنانے لگے تھے۔ لڑکی کا پورا جسم اس کے چہرے کی معصومیت کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور گستاخی پر آمادہ معلوم ہوتا تھا۔ اسی لیے وہ بار بار آنکھوں کے کونوں سے اپنے سینے پر گرے ہوئے دوپٹے اور اپنی قمیض کے دامن کو غور سے دیکھنے لگتی تھی۔ لڑکی نے عقیل بیگ پر صرف ایک ترچھی نظر پھینکی اور ناک بھون چڑھاتی چلتی بنی۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں چھپے ہوئے جذبے کو محسوس کیا۔ اس کی تیز سماعت نے وہ خفیف سی ہوں بھی سن لی تھی جو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے لڑکی کے منہ سے نکلی تھی۔ ریلوے لائن پار کرتے ہوئے عقیل بیگ کو ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا۔ لڑکی کے پیچھے چلنے کے لیے اسے اپنی رفتار میں اضافہ کرنا پڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑکی کے روبرو کھڑے ہو کر ایک بھدا سا قہقہا لگائے اور اس پر چند فقرے بھی چست کرے۔ لڑکی کے بالکل نزدیک پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس کے خون کی گردش تیز ہونے کی وجہ سے اس کا پسینہ چھوٹ گیا۔ دھیرے دھیرے ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا رہا اور وہ چند قدموں کی دوری رکھ کر لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اپنا دھیان ہٹانے کے لیے وہ خوانچہ فروشوں کو دیکھتا رہا، سڑک کے کنارے بنی دکانوں کے اندر جھانکتا رہا، مگر اس کی نگاہ خود بخود لڑکی کو دیکھنے لگتی تھی جو اس کی ذات سے بے خبر بلکہ آس پاس کی دنیا سے بے خبر چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کس انداز سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ایک جگہ جم کے رہ گئیں اور وہ حرکت کرتے جسم کی تھرکتی ہوئی پشت کو دیکھنے لگا۔ تنگ سی قمیص میں پھنسے ہوئے بدن کی کشادہ پیٹھ کو دیکھتے ہوئے اسے عجیب لذت محسوس ہوئی۔ گردن سے کولہوں تک ایک ایک جگہ کو وہ بڑے دھیمے پن سے دیکھتا رہا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کا انتقام کا جذبہ کس وقت ٹھنڈا ہو کر معدوم ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی جگہ لڑکی کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے اور گھورنے کی خواہش نے لے لی تھی۔ وہ اس کی پشت کو مسلسل تاکتا ہوا چلتا رہا۔ سرمئی رنگ کی سلوٹیں کبھی زیادہ اور کبھی کم ہو جاتی۔
قمیص کا پچھلا دامن ہوا سے ہلتا، سرکتا اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔ لڑکی بار بار دامن کو پکڑتی، کھینچتی، مگر وہ شرارت سے باز نہیں آتا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے مدد لینا چاہی مگر وہ چھوٹا پڑ گیا۔ عقیل بیگ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ سڑک سے گزرتے ہوئے لوگ اسے دیکھ کر اس کی بے شرمی اور ڈھٹائی پر قہقہا لگائیں۔ اسے تکنے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کرنا پڑا۔ وہ پہلے سڑک کو دیکھتا، پھر اس کی نگاہ 2-3 لمحوں کے لیے پیٹھ پر ٹک جاتی، اور اس کے بعد راہگیروں کی ایک جھلک دیکھ کر وہ دوبارہ اسی دائرے میں گھومنے لگتی۔ نہ معلوم کیوں لڑکی کی خفت کو بھانپ کر وہ ندامت محسوس کرنے لگا۔ وہ کچھ ثانیوں کے لیے گھڑی ساز کی دکان پر لٹکے ہوئے چھوٹے بڑے گھڑیالوں کو دیکھتا رہا، جو ایک دوسرے سے مختلف وقت ظاہر کر رہے تھے۔ ایک لطیف کشمکش میں الجھ کر اسے خبر نہ ہوئی کہ وہ کب سڑک سے اترا اور کب ٹیڑھی میڑھی گلیوں کے چکر سے نکل کر وہ اس طویل اور اکھڑی ہوئی گلی میں داخل ہوا جس کے ایک مکان میں وہ کئی برسوں سے رہتا تھا۔ آگے چلتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے اس کی اپنی گلی میں چلی جا رہی تھی۔ ہرے دروازے والے مکان کے آگے ٹھہر کر لڑکی نے گھنٹی بجائی اور چند لمحوں کے بعد وہ دروازہ کھلنے پر اندر چلی گئی۔ عقیل بیگ نے یہ سوچ کر ٹھنڈا سانس بھرا کہ لڑکی نے جاتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے اس کے لیے اپنے حلیے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ 5 دنوں سے اس نے بوٹ پالش نہیں کیے تھے۔ آج اس نے پرانی پتلون پہنی ہوئی تھی جس میں سے اس کی توند باہر کو نکلی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے دائمی زکام کو برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے 34 برسوں میں اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے۔ اپنی بجھی آنکھوں سے ہرے دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور ذرا سی دوری پر واقع اپنے سفید مکان کے سیاہ دروازے پر دستک دینے لگا۔ وہ اپنی بیوی کی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا نہیں سکا، اور نہ ہی وہ اس کے شوخ اور مسرور لہجے کا جواب اسی لہجے میں دے سکا۔ اس کی بیوی نے پہلے ہی لمحے میں اس کی بے اعتنائی محسوس کر لی۔ عقیل بیگ نے پرواہ نہیں کی اور چپ چاپ سر جھکائے اپنی بیوی کے پیچھے چل دیا۔ بوٹوں کے تسموں کی گرہیں کھولتے ہوئے اسے اپنی بے مروتی کا احساس ہو گیا، لیکن جب اس کی بیوی پانی کا گلاس لے کر آئی تو اس نے معذرت نہیں کی۔ 1-2 گھونٹ پانی پی کر وہ شکایت کرنے لگا کہ بہت سی نئی پتلونوں کے ہوتے ہوئے آج اسے پرانی پتلون پہننی پڑی تھی۔ آئندہ وہ کوئی پرانی پتلون نہیں پہنے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو مشورہ دیا کہ وہ سارے پرانے کپڑے الماری سے نکال کر باہر پھینک دے۔ اس کی بیوی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے بدبودار جوتے اٹھائے اور انہیں کمرے سے باہر رکھ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ عقیل بیگ کچھ دیر کمرے کے سرخ فرش کو گھورتا رہا۔ اچانک اس کی نگاہ میں ریلوے لائن عبور کرنے کا منظر گھوم گیا۔ جب اس نے پہلی بار لڑکی کو دیکھا تھا وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ لڑکی کے ہونٹوں سے نکلی خفیف سی ہوں اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اندر کہیں دور جا کر گونجنے لگی۔ اس کی گونج دھیمی تھی مگر وہ تلملا کر رہ گیا۔ وہ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے اٹھا۔ اس نے بلب جلایا اور پانی کے بیسن پر لگے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنا چہرہ بہت عام سا دکھائی دیا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تنگ پیشانی، چھوٹی چھوٹی کجمج آنکھیں اور ان کے گرد گہرے حلقے، سوجے ہوئے گال اور سیاہ پڑتے ہونٹ۔ اس نے دیکھا کہ سفید بالوں کا شمار ممکن نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو کسی لڑکی کو اس کی طرف مائل کر سکے۔ وہ نل کھول کر دیر تک چہرے پر پانی کے چھپکے مارتا رہا۔ اس نے کئی مرتبہ آئینہ دیکھ لیا مگر اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بہت آہستگی سے کسی شے کے گم ہو جانے کو محسوس کرتے ہوئے وہ آہیں بھرتا رہا۔ اپنی بیوی کی آواز سن کر وہ چونکا۔ وہ اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ کمرے میں صوفے والی میز پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا جبکہ اس کی بیوی پلنگ پر بیٹھ کر شوق بھری نگاہ سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کوئی بات کرے۔ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا مگر اس نے بولنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2-4 باتیں کر دی۔ اس کی بیوی کو موقع مل گیا اور وہ چھوٹی موٹی بے ضرر باتوں کو اپنے دلچسپ انداز میں بیان کرنے لگی۔ وہ بار بار آنکھیں مچمچاتی روانی سے بولتی رہی۔ عقیل بیگ کوئی لفظ، کوئی جملہ سنے بغیر
نوالے چباتے ہوئے کمرے کی جانی پہچانی چیزوں کو دیکھتا رہا، چیزیں جو اپنا وجود رکھتے ہوئے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنی بیوی کو جہیز میں ملنے والے 5 سال پرانے پلنگ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی بھی اس کے پہلو میں آ گئی۔ عقیل بیگ کو اس کی بے وقت مسکراہٹ میں کوئی دلکشی نظر نہیں آئی، اور نہ ہی اسے اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ کروٹ لیے بغیر سو گیا۔ اس کی بیوی نے کھسک کر اس کے قریب آتے ہوئے سرگوشی میں کہا، آپ یوں ہی پرانی پتلون کو کوس رہے تھے، آپ کو معلوم نہیں وہ آپ پر کتنی اچھی لگتی ہے؟ اپنی بیوی کی بات سن کر اسے لگا کہ وہ مذاق کر رہی تھی، مگر جب اس نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی سنجیدگی کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ مگر وہ بہت زیادہ گھس چکی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا رنگ اڑا ہوا ہے اور کریز بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی تو اس نے بھی کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ سو گیا۔ عقیل بیگ کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ اس نے حیرت سے اپنی بیوی کو اس طرح دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ غسل خانے سے نکل کر وہ ایک مرتبہ پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بے معنی لفظ بدبداتا رہا۔ اپنے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اچانک اسے بالوں کو رنگنے کا خیال آیا۔ چائے پیتے ہوئے وہ کسی خواب کی یاد پر مسکرایا۔ اسے بعد میں احساس ہوا کہ اس نے یہ خواب تو کچھ دیر پہلے ہی دیکھا تھا۔ وہ چسکیاں لیتے ہوئے دن بدن کمزور ہوتی یادداشت پر افسوس کرنے لگا۔ وہ سودا سلف خریدنے گھر سے نکلا تو نہ چاہتے ہوئے بھی گلی میں ہرے دروازے والے مکان کے آگے ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی رگوں میں سرسراتے خون کو محسوس کیا، اور نہ جانے کیوں اسی لمحے اس کی آنکھیں بھی جلنے لگیں۔ اس کا جی چاہا کہ مکان کے اندر گھس جائے، لیکن وہ دروازے سے جھانک کے رہ گیا۔ اس نے دیواروں کی اونچائی کو بھی غور سے دیکھا۔ دیواروں کے دوسری طرف سے آتی لوچدار نسوانی آواز سن کر اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے قدم آگے بڑھایا۔ وہ دکان سے خضاب بھی خرید لایا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بال رنگنے لگا۔ اپنی بیوی کی پوچھ تاچھ کو اس نے اہمیت نہیں دی۔ بالوں میں خضاب لگا کر وہ آدھ گھنٹے تک صحن میں ٹہلتا رہا۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے خواب یاد آ گیا اور وہ اس کی جزیات کے بارے میں سوچنے لگا۔ خواب میں کوئی سڑک تھی جو اونچے نیچے مکانوں کے درمیان دور تک چلی گئی تھی۔ دائیں اور بائیں سڑک سے بہت سی گلیاں نکلتی تھیں۔ تمام دکانیں بند تھیں اور وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ اچانک مکانوں کی چھتوں پر رنگ برنگے آنچل لہرانے لگے، سرمئی، اودے، چمپئی، بنفشی اور دوسرے رنگوں کے جن کے نام بھی اسے معلوم نہیں تھے۔ پہلے مکانوں کی بند کھڑکیاں کھلتی چلی گئیں اور تمام کھڑکیوں سے جوان لڑکیوں کے چہرے جھانکنے لگے۔ ان کی آنکھیں ویران سڑک کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر اچانک خاموشی میں ایک آواز گونجی اور اس کے بعد بہت سی آوازیں۔ ایک ایک کر کے سارے مکانوں کے دروازے کھلتے چلے گئے اور کھڑکیوں پر لٹکی تمام لڑکیاں دروازوں سے باہر نکلنے لگیں۔ ہر لڑکی دوسری سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ ذرا کی ذرا میں پوری سڑک بھر گئی۔ دلکش چہرے، پرکشش جسم، مسحور کر دینے والی خوشبوئیں اور آنکھوں میں کھب جانے والے رنگین پیراہن سارے میں پھیل گئے۔ چند لمحوں کے بعد گلیوں میں بھی تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ مکانوں کی کھڑکیاں خالی ہو کر حسین چہروں سے دوبارہ بھر جاتی تھیں۔ وہ آہ بھرتے ہوئے مسکرایا۔ کتنا خوبصورت خواب تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا کہ جا کر اپنی بیوی کو خواب سنائے اور اسے تعبیر پوچھے، مگر وہ قدم بڑھا کے رک گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ وہ بھی خواب میں کہیں نہ کہیں موجود تھا، مگر وہ کہاں تھا؟ وہ سوچتا رہا اور اسے یاد نہ آ سکا۔ خضاب خشک ہوا تو وہ نہا دھو کر اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا اور مختصر دیواروں کے درمیان ٹہلنے لگا۔ شام کے وقت شہر کا آسمان گدلا اور مٹیالا ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں داغوں جیسے بادل گھسٹ رہے تھے۔ جس طرف سورج ڈوبا تھا وہاں سرخ لکیریں معدوم ہونے لگی تھیں۔ پرندوں کے غول بہت بلندی پر اڑتے جا رہے تھے۔ زمین سے اٹھتا دھواں فضا میں معلق تھا۔ حد نظر تک زمین پر برقی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ عقیل بیگ ہرے دروازے والے مکان کی چھت پر دیکھتا رہا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی نگاہ دیر تک رسی پر لٹکے ہوئے کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں وہ ریشمی تھے یا سوتی، اور کون سے رنگ کے تھے۔
शाम के बढ़ते सुरमई साए में उसे कुछ मालूम नहीं हो सका। उसे तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि वो रंग बिरंगे पैराहन उसी लड़की के थे या किसी और के। वो एक कोने में रखे सीमेंट के ब्लॉक पर बैठ गया और एक छोटी कंकरी उठाकर वो खुरदुरे फर्श पर दिखाई न देने वाली लकीरें खींचता रहा जो आड़ी तिरछी थीं और उनकी कोई समत नहीं थी। फिर वो मुख्तलिफ अशकाल बनाने लगा। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हुआ और धीरे से कदम उठाता छत की मुख्तसर दीवार तक गया। वो हरे दरवाजे वाले मकान की छत पर जोर से कंकरी फेंक कर तेज रफ्तारी से सीढ़ियों की तरफ लपका। अकील बेग को हाँफता देखकर उसकी बीवी धक से रह गई। उसने सवाल किया तो उसके शौहर ने जवाब में झूठ बोल दिया कि पांव फिसल गया था। उसकी बीवी ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर उदासी और बोझलपन को देखकर कुछ मुतमईन हो गई। शायद वो उसे हमेशा ऐसा ही नजर आता था। थोड़ी देर बाद टीवी पर ड्रामा खत्म हुआ तो बावर्ची खाने में चली गई। अकील बेग ने उसे जाते हुए गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसने तवील अरसे के बाद अपनी बीवी के जिस्म को इस तरह देखा था। उसने सोचा कि वक्त गुजरने के साथ उसके गुदासपन और कसाव में इजाफा होता चला गया था। उसके तमाम आज़ा में अजीब सी कशिश और दिल मोह लेने वाली दिलकशी पैदा हो गई थी। एक लम्हे के लिए उसके खून में जबरदस्त हलचल हुई और उसी वक्त उसने फैसला किया कि आज रात वो मुबाशरत जरूर करेगा। खाने के बाद वो मुकर्ररा वक्त से पहले ही सोने के लिए कमरे में जा लेटा और थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी भी उसके पास आ गई। अकील बेग उसके होठों को चूमने लगा तो उसने उसे परे हटा दिया। मेरे करीब मत आओ, 5 साल से तुम यही कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं अभी तक मां नहीं बन सकी। वो करवट बदलते हुए बोली। वो फौरन पलंग से उतरा और सिगरेट सुलगाकर अपने जिनसी एतमाद को बहाल करते हुए बोला, हम कई मर्तबा अस्पताल जा चुके हैं। हम दोनों में बच्चा पैदा करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। उसने लगातार 2-3 कश खींचे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ मां बनना चाहती हूं। तुम जरूर मां बनोगी, मगर कब? देखो, जो कुछ हमारे इख्तियार में है हम कर रहे हैं। उसने अपनी बीवी को कायल करने की कोशिश की। तुम नमाज नहीं पढ़ते और दुआ भी नहीं मांगते। खुदा हमसे नाराज हो गया है। इन चीजों का बच्चे की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं। वो सोचने लगा कि वो हमेशा ऐसे मौके पर ऐसी बातें क्यों करती थी। उसने अपने खून में रेंगती सरसराहट को दम तोड़ते हुए महसूस किया। आखिरी कश के बाद उसने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया और सीधा लेटकर कमरे की मानूस तारीकी में आंखें मिचकाने लगा। कुछ देर बाद उसकी बीवी ने करवट ली और अपना निचला होंठ काटते हुए चुपचाप उसे देखती रही। अच्छा, जो करना चाहते हो कर लो। अकील बेग ने कोशिश की, बल्कि बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। उसकी उंगलियां निस्वानी लम्स से पिघल नहीं सकी और उसके खुश्क होंठ खुश्क ही रहे। वो महसूस करता रहा कि रगों में दौड़ता खून मुंजमद हो चुका था। उसकी सांसों की तेज रफ्तारी भी उसे गर्म नहीं कर पाई। उसे कई बार यह ख्याल आया कि उसकी बीवी कभी भी जिनसी जज्बे को मस्बत जज्बे के तौर पर कबूल नहीं कर सकेगी। वो उसे हमेशा सिर्फ बच्चा पैदा करने का वसीला समझती रहेगी। उसने देखा कि इस दौरान तमाम वक्त उसकी आंखें बंद थीं। उसका पूरा जिस्म बेहरकत था। मुट्ठियां जोर से खींची हुई थीं और नाहमवार सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अकील बेग अलहदा हुआ तो उसकी बीवी हैरत से उसे देखती रही। वो धीरे से बड़बड़ाई, कपड़े नापाक कर दिए, मैं सुबह की नमाज कैसे पढ़ूंगी? उसने बड़बड़ाहट को नजरअंदाज करते हुए एक और सिगरेट सुलगाया और अंदर के खला को धुएं से भरने की नाकाम कोशिश करता रहा। अगले दिन दफ्तर से लौटते हुए वो मांडली के पास खड़ा हो गया और रुकती हुई बसों से उतरकर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ते लोगों के चेहरे टटोलने लगा। बहुत देर गुजर गई, लेकिन उसे वो लड़की दिखाई नहीं दी। उसने पटरियां उबूर की और एक होटल पर जा बैठा, जहां से वो बाआसानी सड़क पर निगाह रख सकता था। अभी उसने बमुश्किल 2 घूंट चाय पी थी कि उसे वही लड़की दिखाई दी। जल्दी में होटल से निकलकर वो उसका ताक़ुब करने लगा। शाम से पहले ये सड़क ऊंघती हुई मालूम होती थी। राहगीर बहुत कम थे। दुकानें खुली हुई थीं और ठेले वाले अपनी भद्दी और मोटी आवाजों के जरिए ग्राहकों को मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे। आज उस लड़की ने गुलाबी रंग का सूती लिबास पहना हुआ था। वो सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती तेज रफ्तारी से चल रही थी।
وہ اپنے آگے اور پیچھے چلنے والے تمام لوگوں سے بالکل بے خبر تھی۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اس کے نزدیک تر پہنچ گیا۔ اس نے لڑکی کی قمیص میں سے جھانکتی بریزیئر کی پٹی کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد اس کی کمر کو، جو اسے گلابی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک اپنی آنکھیں نہیں میچ سکا اور چلتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے یوں ہی سڑک کے آخری کونے تک نگاہ دوڑائی۔ وہ سڑک کی محدود کشادگی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ سڑک ہو بہو اس کے خواب والی سڑک سے مماثلت رکھتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچنے لگا کہ اپنے خواب میں وہ بھی شامل تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو کہاں تھا؟ لڑکی کے کولہوں کی حرکت کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسے یاد آ گیا۔ وہ رنگ برنگے ملبوسات میں سڑک پر ناچتی بے شمار لڑکیوں کے درمیان کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے سوچا کہ وہ شاید کسی گلی کے آخری مکان کی چھت پر قید تھا۔ کمرے کی سلاخوں والی کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی اور قوس و قزح سے بھری ہوئی سڑک وہاں سے بہت دور تھی۔ وہ کھڑکی کی زنگ آلود سلاخوں سے چپکا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے صرف مختلف رنگوں کے ہلکے سے چھینٹے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے افسوس کرتے ہوئے سوچا کہ وہ خواب میں سڑک تک کیوں نہیں پہنچ سکا اور حسین پیکروں کے رقص میں شامل کیوں نہیں ہو سکا۔ اپنی رفتار پر چلتی ہوئی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے وہ بہت دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا بال بناتا رہا۔ اس نے پہلے داہنی طرف سے مانگ نکالی تھی اور پھر بائیں طرف سے، لیکن اس کی تشفی نہیں ہو سکی تھی۔ آخر میں اس نے جھلا کر ناریل کا تیل اپنے سر پر لگایا تھا اور کنگھی کے ذریعے بالوں کو پیچھے کی طرف جمانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ اس کے سر کا کوئی ایک بال بھی سفید تو نہیں رہ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ خضاب نے ایک ہی رات میں اس کی عمر کے 8 سال کم کر دیے تھے۔ اپنے بالوں کے مصنوعی کالے پن اور اپنی پتلون کے نئے پن پر اتراتے ہوئے وہ تیزی سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ لڑکی اسے نہیں پہچان سکے گی اور کوئی دوسرا سمجھ کر اس کی طرف مسکراتی ہوئی نظر سے دیکھے گی۔ وہ دھیرے دھیرے بہت سے قدم آگے نکل گیا۔ اس نے کئی مرتبہ مڑ کر دیکھا مگر لڑکی کا جھکا ہوا سر اوپر کو اٹھتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو اس نے ضرور دیکھ لیا تھا۔ اپنی گلی میں داخل ہوتے ہی اس کی چال سست ہو گئی۔ اسے پتا بھی نہیں چلا اور وہ لڑکی اس کے قریب سے نکل گئی۔ اس نے افسردگی سے سر اٹھا کر ہرے دروازے والے مکان کے پاس کھڑی لڑکی پر آخری نگاہ ڈالی۔ لڑکی نے غسیلے لہجے میں کچھ کہا اور شاید اس نے سن بھی لیا۔ اسی لیے اس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے عقیل بیگ کو محسوس ہوا کہ وہ کسی دلدل میں اترتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر وہ سمجھ گیا کہ لڑکی اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنے سفید مکان کے سیاہ دروازے پر کھڑا رہا۔ ایک فوری خیال نے اس کی طبیعت پر چھائی آزردگی کو تحلیل کر دیا اور اس نے تردد کے بغیر یہ فیصلہ کیا کہ وہ سفید مکان کو فروخت کر کے کسی اور گلی میں کالے رنگ کا مکان خریدے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گھنٹی بجائی اور اپنی بیوی کے ہاتھوں دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔